بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ آج پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کارپوریٹ دور ہے اور پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ فرمز یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ڈفرینٹ امپلائیز کو ریکروٹ کرتے ہیں، اور امپلائی کو امپورٹنس اس کے کام کی ریفائنری کی وجہ سے جتنا ریفائن کام کرے، وہ جتنا سوفسٹیکیٹڈ اور کیلکولیٹڈ کام ہو تو اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ آپ کا کام ریفائن کیسے ہو، سوفسٹیکیٹڈ کیسے ہو، اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسی اپ گریڈیشن کو ہم بیسیکلی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم جتنی بھی نیو چیزیں مارکیٹ میں آتی ہے، جتنے بھی نیو سکلز آتے ہیں، جتنے بھی نیو ٹیکنالوجیز آتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہو اور وہ چیزیں اپنے پرسنالٹی میں اور اپنے پروفیشنلزم میں انکلوڈ کرتے ہو، تو مارکیٹ میں آپ کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم اسپیسیفکلی ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر یا فیکلٹی کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ اگر ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں یا اس کی کنسیپٹ کی طرف جائیں تو یہ ٹریننگ کا، سرٹیفکیشن کا یا ایجوکیشن کا ایسا ایک ٹول ہے، ایک سیٹ ہے ریسورسز کا، جو کہ آپ کے کیریئر میں آپ کو سکسیڈ کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک ایسا سیٹ ہے ٹولز کا، ریسورسز کا، ٹریننگ سیشنز کا، جو کہ کسی بھی ایجوکیٹر کے لیے اس کے کیریئر کو امپروو کرنے کے لیے، اس کی ٹیچنگ کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کی افیکٹونیس بڑھانے کے لیے اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ ورکشاپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں، جو کہ ایجوکیٹر کو مزید اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی کی اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی انہینسمنٹ ہوتی ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن اگر ہم ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کریں تو یہ ایک باڈی ہے سسٹمک ایکٹیویٹیز کا، جو کہ ٹیچرز کو ان کے جاب کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ سرٹن جو اس کی ٹریننگز ہوتی ہے، انیشل ٹریننگ ہوتی ہے یا سرٹن کورسز ہوتے ہیں جو کہ ان سروس ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے ان کی، تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ کسی بھی ٹیچر، پروفیشنل ٹیچر کے لیے ود ان دیئر انسٹیٹیوٹ یہ ایکٹیویٹیز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ تو ٹیچر جو کہ ڈفرینٹ ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے، ڈفرینٹ سیمینار اٹینڈ کرتا ہے، ڈفرینٹ نیو ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرتا ہے اپنے پرسنالٹی کے اندر، تو وہ پروفیشنلی ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ انسپائر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اس سے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کا ٹیچر ایک ہائیلی کوالیفائڈ ہو، ہائیلی ٹرینڈ ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ اسٹوڈنٹ کو پہنچے گا، اور اگر اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ گروم کرے گا۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچر کو یونیک بناتی ہے، اور اس کی یہ یونیکنیس ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ پہنچاتی ہے۔ فار ایگزامپل کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا سرٹن انسٹرکشنز کی بات ہو جو فیکلٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو ملتی ہو، ان فیکلٹی میں جو پروفیشنلی ڈیولپ ہو یا پروفیشنلی اس نے سرٹیفکیشن کی ہو اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں اور ان فیکلٹی میں جس نے یہ سرٹیفکیشن یا یہ ورکشاپ اٹینڈ نہ کی ہو، اس میں ایک ہیوج ڈفرنس ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ فیکلٹی جس نے پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہو، اپنی سیلف ریفلیکشن کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں تو ٹیچر کی سکلز کو انہینس کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ٹیچرز کے یہ سکلز جو ہے یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے ویلیو میں یا اس کے امیج میں ایز اے ہول پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ ٹیچر جو پروفیشنلی ڈیولپ ہو تو وہ سرٹن لرننگ ایکٹیویٹیز کو یا کولیبریشن جو ہوتی ہے آپس میں فیکلٹی کی اور ٹیچرز کی، تو وہ اس کو ایک ہیوج بینیفٹ پہنچاتا ہے، اور یہ ایک بہترین انوائرمنٹ آپ کے انسٹیٹیوٹ کو پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔
پروفیشنل ڈیولپمنٹ کسی ٹیچر کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے. دیکھیں کنٹینیوس بیس پہ اگر کوئی ٹیچر اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرتا ہے، اپنے اوپر کام کرتا ہے، سرٹن سرٹیفکیشن لیتا ہے، اپنے سکلز کو انہینس کرتا ہے، اپنے ٹیچنگ سکلز کو یونیک بناتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ اسٹوڈنٹ کے ریزلٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کا ریزلٹ اچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا امیج وہاں پہ اس سوسائٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو جاتا ہے. ابھی ہم ٹیچرز کے سرٹن سکلز کے اوپر بات کریں گے کہ کون کون سے سکلز ہیں جو کہ ٹیچر کو ان کی ٹیچنگ سکلز کو یونیک بنا سکتے ہیں اور پروفیشنلی مور ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے لیڈرشپ یا رول ماڈل. کوئی بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر ان کو پسند ہوتا ہے، جس کی ٹیچنگ میتھڈ ان کو پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں اور ان کے سرٹن ایکٹیویٹیز کو اور ان کے بہت سارے عادات کو، ایون اس کے بولنے کے انداز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ٹیچر جو ایک لیڈر کا رول پلے کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو رائٹ ڈائریکشن میں، رائٹ وے میں گائیڈ کرتا ہے اور ایسے ایگزامپلز دیتا ہے اپنے ریئل لائف کا، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے ایگزامپل کے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیوچر کے اوپر توجہ دیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ اپنے فیوچر کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو ان کا فیوچر بڑا. ٹیچر سکلز میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کمٹمنٹ، مطلب کہ اپنے جاب کے ساتھ کوئی ٹیچر کتنا کمیٹڈ ہے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ چلا آ رہا ہے اور یہ ماڈرن دور کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کو اپنے جاب کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے. ایک ماڈرن ٹیچر ہمیشہ اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرتا ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہے. اسٹوڈنٹ بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں اگر ٹائملی آپ ان کے کویسچن کا آنسر دیتے ہو، یا ڈیلی بیس پہ جو چھوٹے موٹے پرابلم وہ فیس کرتا ہے اگر اس کا اسی ٹائم آپ سولوشن نکالتے ہو تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی بہت سیکیور فیل کرتے ہیں آپ کی موجودگی میں. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے اڈاپٹیبلٹی. ٹیچر میں اڈاپٹیبلٹی کے سکلز ہونے چاہیے. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا، ہم لوگ بکس سے پڑھتے تھے، جرنل پرنٹڈ فارم میں ہوتی تھی ان سے پڑھتے تھے. اب جو ہے اب آج کل ڈیجیٹل دور ہے، یوٹیوب ہے، سرٹن اور بہت سارے میڈیا چینلز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی بینیفٹ لیتے ہیں، جہاں سے پڑھ کے، اور ٹیچر کو بھی ان ٹیکنالوجیز سے اپنے آپ کو اویئر رکھنا پڑتا ہے. آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی ایکسپیکٹیشن ان کی چینج ہوتی رہتی ہے اور ڈفرینٹ نیو سکلز اور نیو لرننگ سٹینڈرڈز وہ آپ کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. انہی سٹینڈرڈز کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ جو بھی آپ کے راستے میں پھینکے، مینس کہ جس ٹائپ کا بھی وہ کویسچن آپ سے کرے، آپ اس ایبل ہو کہ آپ پراپرلی ان کو آنسر کر سکو. آپ کو سیم ٹائم میں ایک ہی وقت میں پرنٹ میڈیا کو بھی دیکھنا ہے، مینس کہ بکس کو بھی ریڈ کرنا ہے، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو بھی دیکھنا ہے، یا جو نیو سٹینڈرڈز قائم کی گئی ہے ٹیچنگ لرننگ کے لیے اس میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. مینس کہ اپنے آپ کو آپ نے اپڈیٹڈ رکھنا ہے ہر ایک اسپیکٹ سے، تو ہی آپ بہترین ٹیچر کہلائیں. ٹیچر کو اپنے پروفیشن کے اوپر، اپنے سکلز کے اوپر سپر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. ٹیچر کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نہ صرف ان کے اسٹوڈنٹ میں جھلکنا چاہیے بلکہ ان کے کولیگس میں بھی یہ کانفیڈنس جھلکنا چاہیے. اے سپر کانفیڈنٹ پرسن انسپائر ادر ٹو بی کانفیڈنٹ. ڈیفینیٹلی اگر کسی جگہ پہ کسی نالج کے پوائنٹ پہ ایک ٹیچر کانفیڈنٹ ہوگا تو اس کا اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی کانفیڈنٹ ہوگا، اور وہ جہاں پہ یہ نالج شیئر کرے گا تو وہ بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو ایک ٹیچر میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس میں یہ سکلز ہونے چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کو بڑے کانفیڈنٹ وے میں شیئر کر سکے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ.
کسی بھی ٹیچر کے لیے کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ اپنا نالج شیئر کرنے کی بات ہو، چاہے وہ کلاس روم میں ڈیلیوری کی بات ہو، سرٹن سکلز کی بات ہو. پورا دن دا ہول ڈے اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیچر کسی نہ کسی کمیونیکیشن میں انوالو ہوتا ہے، یا تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، یا پیرنٹس کے ساتھ، یا اسٹاف کے ساتھ. تو کسی بھی ٹیچر کے لیے اس کا کمیونیکیشن ایک تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے، آنیسٹ ہونی چاہیے، اور کنسائز ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے. کمیونیکیشن ایک کی رول ہے کسی بھی اچھے ٹیچر کے لیے. تو آپ جو بھی ماڈرن ٹیچر ہے وہ اپنے کمیونیکیشن بہت ہی کلیئر رکھیں. کسی بھی ٹیچر کے لیے ایک بہترین ٹیم پلیئر ہونا چاہیے. یہ آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل ٹیم ورک کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور آپ کے ٹیم ورک سے، آپ کی ٹیم ایفرٹ سے آپ کے اسٹوڈنٹ بڑا لرن کرتے ہیں. آپ اپنے ٹیچرز کو، اپنے کولیگس کو فزیکلی بھی اپنے کلاس میں انوالو کر سکتے ہیں. اگر فزیکلی پاسبل نہیں ہے تو آپ ورچوئلی بھی اپنے کولیگس کو انوالو کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے ڈفرینٹ پرابلمز جو ہے وہ آپ مل کے اس کا سلوشن نکالتے ہیں، اور وہ سلوشن بہت بہترین ہوتا ہے. اس کی مثال بڑی آسان ہے کہ ایک پرابلم سالونگ کے لیے اگر ایک مائنڈ کام کرتا ہے اور اس پرابلم سالونگ کے لیے 2، 4 یا 10 مائنڈ اکٹھے ہو جائے تو وہ جو پرابلم کا سلوشن ہوگا وہ ایک بہت بہترین اور سوفسٹیکیٹڈ سلوشن ہوگا. تو آج کل ٹیم ورک کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایک ٹیچر کو کنٹینیوس لرنر ہونا چاہیے. جس طرح کے دور میں آج کل ہم جی رہے ہیں، ماڈرن دور میں، تو ہر ایک چیز میں چینجز آ رہی ہیں. آپ کے کریکولم، نیو کریکولم اسٹیبلش ہو رہے ہیں، ان میں چینجز آ رہی ہیں. آپ کے اکیڈیمیا میں، آپ کی ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز میں چینجز آ رہی ہیں. تو ٹیچر کو اپنے آپ کو ان چینجز سے باخبر رکھنا ہوتا ہے، اور جو وہ اپنے آپ میں یہ چینجز لے کے آتا ہے، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے اپنے پرسنالٹی سے، اپنے سکل سے، اور کچھ نیو چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی ایک یونیک بن جاتی ہے. نہ صرف انسٹیٹیوٹ میں بلکہ اس ٹوٹلی جیوگرافیکل ایریا میں اس ٹیچر کا ایک یونیک نام ہوتا ہے. کسی بھی اچھے ٹیچر میں امیجنیشن والے سکلز ہونے چاہیے. اس ٹیچر میں یہ سکلز ہونے چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو آئے دن نئے طریقے سے، نئے میتھڈ سے، نئے کنسیپٹ سے متعارف کرائے، اور اپنے اسٹوڈنٹ کی اٹریکشن بڑھانے کے لیے وہ ڈفرینٹ نیو سکلز لے کر آئے. اس میں سرچ کرے، کوئی بھی کنسیپٹ سمجھانے کے لیے ٹریڈیشنل وے پہ نہ جائے، بلکہ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے نیو ٹیکنیکس لے کر آئے، نیو اسٹریٹجیز لے کے آئے، تاکہ ان کے اسٹوڈنٹ ایک بہت بہترین انداز میں اور یونیک سٹائل میں سمجھ سکے نیو کنسیپٹس کو. ایک ماڈرن ٹیچر میں آرگنائزیشن ہونی چاہیے. اس ٹیچر میں یہ سکلز ہونے چاہیے کہ وہ ان نون کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرے. فار ایگزامپل، وہ کل کو اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کے پاس الٹرنیٹیو فولڈر ہونا چاہیے. اگر میری طبیعت خراب ہے، کل میں کالج یا اسکول کو اٹینڈ نہ کر پاؤں، تو میری جگہ اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے، یا کون سی ٹیچر نے میری جگہ میرے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کرانا ہے. تو یہ ایک ماڈرن ٹیچر میں ہمیشہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ایک الٹرنیٹیو وے ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت ساری اسٹڈیز یہ شو کرتے ہیں کہ جو آپ کے آرگنائز ٹیچر ہوتے ہیں تو اس کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ باقی ڈس آرگنائز ٹیچر کے مقابلے میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور امپریسو ہوتا ہے. اور آپ کے اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ریٹ ہوتا ہے وہ باقی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہائی ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آپ ٹائملی اپنے لیکچر میں پہنچتے ہو، آپ ٹائملی اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہو، آپ ٹائملی اپنے کریکولم کو فنش کرتے ہو، آپ ٹائملی اپنے اسٹوڈنٹ کو رسپانس کرتے ہو، تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کو شو کرتا ہے. ایون آپ گیٹ اپ کس طرح کرتے ہو، یہ بھی آپ ڈریس کس طرح پہنتے ہو، یہ بھی آپ کے آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہے، آپ کے پرسنالٹی کے آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو اسٹوڈنٹ آپ کو جج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، اور ان ساری چیزوں سے وہ انسپائر ہوتے ہیں.
ایک اچھے ٹیچر کو انوویٹیو ہونا چاہیے. ماڈرن ٹیچر جو ہے وہ نیو تھنگس کو ٹرائی کرتا ہے, نیو ایجوکیشنل اپلیکیشنز کو ٹرائی کرتا ہے جو کہ ان کی ٹیچنگ سکلز کو انہینس کرتے ہیں. آج کل بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائسز ایسے آ گئے ہیں جس میں سرٹن اپلیکیشنز ہوتے ہیں اکیڈیمیا کے لیے جو کہ آپ کی ٹیچنگ سکلز کو انہینس کرتے ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو یہ جو انوویٹیو چیزیں ہیں یا انوویٹیو کنسیپٹ ہے یہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو ریئل ورلڈ سے کنیکٹڈ رکھتے ہیں اور اس کے مائنڈ میں کریٹیوٹی لے کے آتا ہے. ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے اپنے اسٹوڈنٹ میں آپ لوگوں نے کریٹیوٹی لے کے آنی ہے, اور اسٹوڈنٹ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ سرٹن چیزوں میں رسک لے سکتے ہیں. اس میں ہیزیٹیشن والا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہ نیو چیزیں آپ کے اپنے ہی اسٹوڈنٹ نیو کنسیپٹ اور نیو ٹیکنالوجیز کے اوپر نیو چیزیں ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو سکسیس ملتا ہے. ایک ماڈرن ٹیچر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انگیج کریں, ان کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے, ان ریسورسز کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھنا ہے سرٹن ایکٹیویٹیز میں. آج کل کے دور کے لیے ایسے مٹیریل یا ایسے ریسورسز فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں آپ کے اسٹوڈنٹ انٹرسٹ لیتے ہیں, اور یہ انٹرسٹ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے آپ کو نیو ٹیکنالوجی سے, نیو لرننگ ایپلیکیشن سے. آپ سرٹن ویب براؤزنگ کرتے ہو, آپ کنیکٹڈ رہتے ہو بہت ساری چیزوں کے ساتھ, ایون آپ آن لائن ڈفرینٹ ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہو, تو یہ آپ کو یہ جو انگیجمنٹ والا یا اپنے اسٹوڈنٹ کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھنے والا جو کنسیپٹ ہے ڈیورنگ کلاس یا ڈیورنگ انسٹیٹیوٹ, تو یہ آپ کو ایک یونیک پرسنالٹی دیتا ہے اور آپ کی ٹیچنگ سکلز کو انہینس کرتا ہے. ایک ماڈرن ٹیچر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو امپاور کریں, ان کو امپاورمنٹ کے لیے فریڈم دے. اس فریڈم کے نتیجے میں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں, وہ انوویشن اس میں ہوتی ہے, اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے, سرٹن چیزوں کے لیے اس میں اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ بہت ساری چیزوں کے لیے فلیکسیبل ہوتے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس بات کے لیے امپاور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلم کی سلوشن خود نکال لیں, سیلف ڈائریکٹڈ رہیں, اپنے آپ کے انالیسس کریں, اور ان سارے پروسیس کے درمیان اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ لیڈ کرتے ہیں. نہ صرف اسکول کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کو سرٹن پرابلمس کے لیے لیڈ کرتے ہیں, بلکہ فیوچر میں بہت سارے پرابلمس کی سلوشن کے لیے بھی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اور ریئل لائف میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو لائف ہو وہ ایک سکسیسفل لیڈر ہو. سو یو مسٹ امپاور یور اسٹوڈنٹ ناٹ اونلی ان سائڈ انسٹیٹیوٹ بٹ ان دیئر ریئل لائف ایز ویل. Continuous personal and professional development is your key to the future. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے, سرٹن نیو کنسیپٹ لے کے آئیں گے, سرٹن نیو آئیڈیاز لے کر آئیں گے جو کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگ ان کی کنسیپٹس کے اوپر کام کریں گے تو آپ کا جو ٹیچنگ سٹائل ہوگا وہ ایک یونیک ٹیچنگ سٹائل ہوگا, اور یہ آپ کے لیے ایک کی ہے, ایک ٹول ہے آپ کے فیوچر سکسیس کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.